بابا کیوں نہیں ہے ساری دنیا آپ جیسی؟ توڑنے والے ہزار بیٹھے ہیں، جوڑنے والا صرف اللہ ہے۔ بیوی کا تحفہ۔ بیوی کی خوشیوں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی سے نہیں کہہ سکتی۔ شوہر کا پیار، وقت، توجہ ہی بیوی کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے۔ وقت دیا کرو اپنے چاہنے والوں کو، کسی اور نے دیا تو بے قدر ہو جاؤ گے۔ زندگی میں دو چیزوں کی کمی انسان کو اذیت میں ڈال دیتی ہے۔ ایک رات کی نیند، اگر نیند نہیں تو چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ دوسرا، امن پسند شخص نامیسر ہو تو زندگی بگڑ جاتی ہے۔ بیوی کی گواہی۔ اپنی بیوی کو راضی اور خوش رکھو، کیونکہ قیامت کے دن وہ تمہارے حق میں گواہی دے گی۔ بابا کی عزت۔ اور پھر بابا کی عزت کے ڈر سے میں اپنی تہجد میں مانگی محبت سے مکر گئی۔ شوہر اور بیوی۔ جب شوہر اپنی روٹھی بیوی کو پیار سے مناتا ہے تو اللہ پاک کو اس کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ شوہر کی اہمیت۔ باپ کے بعد شوہر اللہ تعالیٰ کی جانب سے عورت کے لیے چنا گیا مضبوط ترین سہارا ہے۔ بیٹیاں۔ فاطمہ کے واسطے اٹھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم اس لیے کہلاتی ہیں بیٹیاں۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے ہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا۔ لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں سوکھ جاتا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے۔ یہ بڑے راز کی بات ہے۔ زندگی اس کچی پینسل کی طرح ہے جو ہر روز چھوٹی ہوتی جاتی ہے۔ کبھی کبھی راستوں کو نہیں بلکہ خود کو بدل لینا بہتر ہوتا ہے۔ جاہل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ پوری بات سننے سے پہلے ہی جواب دے دیتا ہے۔ ہاتھ سے کاٹ کر سارے شجر، عجیب شخص سے سایہ تلاش کرتا ہے۔ رحم، احساس، خلوص، سادگی، یہ بھی اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں۔ جس کے پاس دعا موجود ہے اس کے پاس تمام حل موجود ہیں۔ زیادہ کی ہوس حاصل کا لطف بھی نہیں لینے دیتی۔ ہر دوست آپ کا خیر خواہ نہیں ہوتا، البتہ ہر خیر خواہ آپ کا دوست ہوتا ہے۔ جب آپ ہر چیز کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں تو آپ اپنی ذات کو ہی تکلیف دیتے ہیں۔ سب سے خوبصورت اور صاف زبان رویوں کی ہوتی ہے۔ کچھ کہنا سننا بھی نہیں پڑتا اور ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جس ڈاکٹر کی فیس ایک مزدور ادا نہیں کر سکتا وہ ڈاکٹر مسیحا تو کیا انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں ہے۔ کبھی کبھی ہم اپنے ذہنی سکون کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے۔ اچھے لوگوں کی سنگت میں رہا کرو، سونار کا کچرا بھی بادام سے مہنگا ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ سیکھ جائیں کہ کیا نظر انداز کرنا ہے تو زندگی بے حد خوبصورت بن جائے گی۔ عزت کرو بہنوں کی، چاہے اپنی ہو یا غیروں کی۔ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تکلیف اٹھاؤ۔ آنسوؤں کا وزن تو نہیں ہوتا، پھر بھی ان کے گر جانے سے دل ہلکا ضرور ہو جاتا ہے۔ طوفان میں کشتیاں اور غرور میں ہستیاں اکثر ڈوب ہی جاتی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ صدقہ مصیبت کو قریب نہیں آنے دیتا، لیکن ہم صدقہ مصیبت آنے کے بعد دیتے ہیں۔ دھوکہ بڑی کمال کی چیز ہے، کبھی کھا کر دیکھو، سمجھدار ہو جاؤ گے۔ لفظوں کی دسترس میں مکمل نہیں ہوں میں، لکھی ہوئی کتاب کے باہر سے سن مجھے۔ غریب کو صدقہ یہ سمجھ کر مت دیجیے کہ آپ اس کی دنیا سنوار رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھ کر دیجیے کہ وہ آپ کی آخرت سنوار رہا ہے۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ غلطی ہو جائے تو مان لیں اور غلط فہمی ہو جائے تو دور کر لیں۔ ایک بات یاد رکھیں، جب آپ کسی کا اچھا کر رہے ہوتے ہیں تب آپ کا بھی کہیں اچھا ہو رہا ہوتا ہے۔ بھروسہ اسٹیکر جیسا ہوتا ہے، دوسری بار پہلے جیسا نہیں چپکتا۔ جہاں جلے گا وہیں روشنی لوٹائے گا۔ کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا۔ محتاج معذوری نہیں سوچ بناتی ہے۔ حساب کتاب صرف رب نے صحیح لگایا، سب کو خالی ہاتھ بھیجا اور خالی ہاتھ بلایا۔ وقت رشتوں کے بدلنے کا کیا رونا، وقت تو آپ کی اپنی شکل تک بدل دیتا ہے۔
جب ہار جانے کا وقت ہو تب جیت جانے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ سر جھکانے سے نمازیں ادا نہیں ہوتی، دل جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے۔ وہ جو مٹی کے گھر تھے سکون سے تر تھے۔ جیتنے کا مزہ تب آتا ہے جب ساری دنیا تمہاری ہارنے کا انتظار کر رہی ہو اور تمہارا رب تمہیں کامیاب کرے۔ اللہ سے مانگ کر نہیں روتے، اللہ سے رو کر مانگتے ہیں۔ رشتے ہماری سب سے بڑی طاقت ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کو اپنی سب سے بڑی کمزوری بنا لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا کرتے وقت چھینک آنا سعادت مندی ہے۔ ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے۔ دل کا راستہ اخلاق کی سیڑھی سے جاتا ہے۔ کپڑے انسان کے جسم کو ڈھانپتے ہیں اور گفتگو انسان کی شخصیت کو۔ تم قطرہ مانگتے ہو، میرا رب دریا عطا کرتا ہے۔ کسی نیک عمل کی توفیق مل جانا ہی قبولیت کی نشانی ہے۔ دھوکہ دینے والا خود تو مصائب کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن اپنی نسلوں کو بھی بد دعاؤں کے سپرد کر دیتا ہے۔ چڑیوں کی طرح ہم بھی شجر چھوڑ جائیں گے، ترسیں گے لوگ پھر کبھی ہمارے شور کو۔ اچھی یادیں دراصل وہ لمحات ہوتی ہیں جنہیں ہم پوری طرح جیتے ہیں۔ اپنے ارد گرد لوگوں سے ہمیشہ خوش اخلاقی سے بات کریں۔ نہ جانے جن سے آپ سختی سے مخاطب ہوں وہ زندگی کے کس تکلیف در مقام سے گزر رہا ہو۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ حسن ڈھل جاتا ہے، حسن سلوک باقی رہتا ہے۔ مختصر ہوئے پہلے گفتگو کے سلسلے، آہستہ آہستہ خاموشی تعلق نکل گئی۔ شکر الحمدللہ، جس نے سکھ میں شکر ادا کیا اس نے دکھ میں رب کو بہت قریب پایا۔ خبردار کسی احمق کی دوستی اختیار نہ کرنا کہ تمہیں فائدہ بھی پہنچانا چاہے گا تو نقصان پہنچا دے گا۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کو دکھ دینے والا کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ اچھے اور سلجھے ہوئے لوگوں کی سنگت میں رہا کریں، کیونکہ سونار کا کچرا بھی بادام سے مہنگا ہوتا ہے۔ قدرت کے فیصلوں کا انتظار بہت طویل ہوتا ہے، مگر نتیجہ انصاف پر مبنی ہوتا ہے۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ اولاد کے لیے باپ وہاں ہاتھ پھیلا لیتا ہے جہاں وہ پاؤں رکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اللہ پاک محتاجی سے بچائے، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تمہیں یقین ہو جائے تمہارا رازق اللہ ہے تو تم رزق کی تلاش نہ کرو، اللہ کو تلاش کرو جس کے پاس تمہارا رزق ہے۔ زندگی مسلسل جد و جہد اور جستجو کا نام ہے، کیونکہ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ آپ نے زندگی سے کچھ نہیں سیکھا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہر بار آپ ہی ٹھیک تھے۔ بعض اوقات دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدلتی مگر آپ کا دل بدل دیتی ہیں اور رب کے فیصلوں کے مطابق کر دیتی ہیں۔ کسی گیم کا حصہ اس وقت بننا چاہیے جب آپ مہرے چل رہے ہوں، نہ کہ آپ خود مہرے ہوں۔ لوگ لاکھ رکاوٹیں بنا لیں، اللہ راستہ بنا ہی دیتا ہے۔ تکبر ایسے بے لگام گھوڑے کی سواری ہے جو آپ کو انتہائی ناپسندیدہ جگہ پر لا گراتا ہے۔